جی یہ کوئی قرآن کی آیت ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی نہیں جی نہیں، سلام تو ہے، سلام تو ہے، سلام بول سکتے ہیں، سلام تو ہے قرآن میں. اچھا، سلام دین کا حصہ نہیں ہے؟ جی بالکل بالکل سلام ہے نا، سلام کہا گیا ہے، سبحان اچھا ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سلام علی تمام المرسلین. جی جی تمام انبیاء پر اچھا. سلام ہو. تو یہ تو ہم، انبیاء کے پہ سلام ہے نا، آپ ہمیں جی جی انبیاء سمجھ کے سلام کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. نہیں مینس سلام بول سکتے ہیں، بول رہا ہوں میں، سلام بھی بول ہاں تو سکتے اب قرآن میں ہے تو اچھا سلام علی المرسلین، سلامتی ہو مرسلین کے اوپر. ہیں. جی جی تو یہ جو آپ نے آپ بولا پر ہے بھی سلامتی ہو، السلام، سلام ہو، ہاں نہیں آپ پر نہیں، بھی یہ قرآن سلامتی ہو. یہ قرآن کی جو آیت ہے وہ مختص ہے نا انبیاء کے جی تعلق سے. جی 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 کہاں اور جو باقی ہم انسانوں کو جو سلام کہتے ہیں، جیسے آپ نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ، یہ کلمات آپ کو کہاں سے سیکھنے ملا؟ جی یہ ایک دعا ہے، دعا میں تو کچھ بھی بول سکتے ہیں کہ آپ یہ سیکھا اللہ کہاں سے؟ اللہ. دعا کہاں سے سیکھا آپ نے؟ جی جیسے اپنے گھر میں کرتے تھے جو ہے نا، تو گھر ایسے ہی والے کہاں سیکھا. سے سیکھے؟ گھر والے کہاں سے سیکھے؟ یعنی اچھا گھر بات والوں یہ کی بھی ہے باتوں پہ نا یقین ہو کہ جاتی ہے، یہ لیکن اگر امام بخاری کسی کتاب کے اندر کسی حدیث کو نقل کرتے تو اس پہ شک ہو جاتی ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے نا صادق بھائی. نہیں مزے کی اس میں بات یہ کوئی بھی ہے نا مطلب سرفراز بھائی کہ میں جو قرآن سے بولنا چاہ رہا سلام ہوں. کا لفظ تو دکھا دیا آپ نے صادق بھائی، قرآن سے سلام کا لفظ تو دکھا دیا، جی جی لیکن اسٹارٹنگ میں سلام کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یعنی ابتدا میں بات کرنے سے پہلے سلام کرو، نہیں یہ کر بھی کوئی سکتے، آیت ہے؟ نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، اچھا نہیں، نہیں کریں. اچھا، قرآن میں یہ بھی آپ ہے نا نے ڈاکٹر کہا بھائی. کہ جو قرآن میں نہیں ہے تو دوسری جگہ جانا ہی نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو ابتدا میں کیسے کر دیا سلام آپ نے؟ جی ضروری نہیں ہے، میں نے بول رہا ہوں نا، میں اپنی بات بالکل ایسا تو نہیں کہ میں وہ بات پہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ تھوڑی رکا ہوا ہوں. اگر قرآن میں نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. یعنی آج نہیں آپ آپ نے سلام کو بھی چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑنے والی یا پکڑنے والی بات نہیں ہے. اگر نہیں مطلب تو پھر کیسی بات ہے؟ چلے جی اب بات کسی ایسی موضوع ہے پر جو دیکھیے. ہے وقت طے کر کے بات کر لیتے ہیں. تو جی ہم دیکھیں اپنا مقدمہ واضح کر دیں، ریکارڈنگ کو شروع کر دیں. بھائی سیدھی سی بات ہے کہ جی جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ماخذ ہے یعنی سورس آف نالج ہے وہ جی قرآن ہے اور حدیث ہے. اور اس کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ جس طریقے سے قرآن کریم کو ہم جو ہے تواتر سے مانتے ہیں نا، تواتر سمجھتے ہیں آپ؟ جی متواتر جی یعنی سینہ در سینہ کنٹینیوسلی جو چین آئی ہے ہم تک، تو اس قرآن کو بھی ہم تواتر کے ساتھ مانتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو احادیث ہے نا ان کو بھی ہم تواتر کے ساتھ مانتے ہیں. سب حدیث کی تواتر نہیں بلکہ احادیث کی کتابوں کو ہم تواتر سے مانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث لکھی، امام مالک نے یہ حدیث لکھی ہے. کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ قرآن اور حدیث یہ مکمل ایک شریعت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. یہاں پر اللہ نے ایک قید لگا دیا. اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو آپ ایک بات کو کہہ سکتے تھے کہ یہاں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے الذکر استعمال کیا ہے، اور الذکر سے ہمارے اسلاف نے مراد لی ہے کہ ذکر سے مراد پوری شریعت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اس دین کو مکمل کر دیا. تو ہمارا مطلب پوری طور پر یہ ماننا ہے کہ ہم شریعت صرف قرآن کو نہیں سمجھتے. قرآن ہے شریعت کا حصہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی جو تفسیر ہے، بیان کیا گیا ہے، وہ ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں قرآن کی ایک آیت پیش کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی ہمارے لیے اللہ نے ایک آئیڈیل کے طور پر بھیجے ہیں. اب بھائی جب اللہ نے نبی کو آئیڈیل کہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بھی کہہ دیا اور اس آئیڈیل کے ایٹریبیوٹس، اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کا چال چلن قرآن میں ذکر نہ کیا ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول کو آئیڈیل کہہ دیا اور اس آئیڈیل کی
پہلی بات ماننا ہی ہمارے لیے آئیڈیل ایک حصہ ہے کہ نبی جو حدیث بیان کرے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے، نبی کی تفسیر آئیڈیل ہونی چاہیے، اور نبی کا ایٹریبیوٹس، نبی کا ایٹیٹیوڈ، چال چلن، کھانا پینا، یہ آئیڈیل ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ بتائیے۔ آپ حدیث کے انکار کا کوئی ایک ایسا مجھے آرگیومنٹ دے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ حدیث نہ مانی جائے۔ نہیں، میرا جو ہے نا، یہ آپ جیسے بات بولے نا، آپ میری بات سن لیجیے، ٹھیک ہے؟ میں نے اطمینان سے آپ کی بات سنی۔ جی بولیں، آپ بولیں۔ جی جی جی، یہ سورہ جو ہے نا، میں دے رہا ہوں، ابھی دے رہا ہوں۔ ون سیکنڈ، میں کھول رہا ہوں، وہی کھول رہا ہوں، ایک سیکنڈ۔ سورہ 69 کی آیت جو ہے نا 42-43 ہے جی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جی سورہ؟ سورہ سورہ 69 سورہ ہاں 69 آیت جی 40-43 243 یا جی جی 43 343 کتنی؟ 43 تک، 40 سے 43 تک پڑھیے 40 سے 43 تک۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک یہ ایک معزز رسول کا کلام ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز رسول کہا گیا، اور یہ ان کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم کو بہت ہی کم نصیحت کرتے ہو۔ یہ تمام جہاں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ جی اللہ کے رسول کی بات اور اللہ نے نازل کی ہوئی، تو یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، تمام قرآن۔ تو یہ تمام آپ جہاں جو کے ہے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو مجھے آپ ترجمہ یہ درست کلیئر نہیں ہو کر گیا۔ رہے۔ ترجمہ آپ نے یہاں پر پھر مسٹیک کی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، جی یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، جی بالکل اتارا گیا ہے۔ جی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کو بولا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دو چیز ہے نا بھائی، ہے تو اللہ کا کلام، جی لیکن اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات درست ہے کہ جو بولتے ہیں خود سے نہیں بولتے، اللہ ہی ان سے بولواتا ہے، لیکن حقیقت میں کلام جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے، تو رسول یہ کے آیت ذریعے اللہ کا کلام ہے۔ میں وہی پوچھ رہا نہیں، ہوں۔ تو یا اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا، جو 40 نمبر کی آیت ہے، تو اس حساب سے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے جھوٹ بلایا، یا لکھنے والوں نے، یہ قرآن پھر ٹھیک نہیں ہے۔ بے شک یہ ایک معزز رسول کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، آپ سمجھ نہیں رہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ آپ تعالیٰ کے کلام رسول صلی اللہ دیکھیے، علیہ کلام ہو وسلم گیا کا جو کلام ہے، کلام۔ میں مکمل کر لوں۔ ہاں رسول نہیں، صلی پھر اللہ علیہ آپ کے وسلم کا ٹائم جو پہ میں نہیں کلام بولا ہے، نا، چلے میرا آپ بھی آپ مکمل کر لیں۔ جی۔ یہ کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز کلیئر ہو گئی۔ بس اور یہی جی، اب میں بولوں۔ کیونکہ دیکھیے، یہ ایک آیت ایسی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تو اس میں ہر یہ جو اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر میں ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا گیا۔ جیسے جو ہے نا سورہ تحریم کی آیت 1۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی وعلیکم السلام۔
نہیں، سب سے پہلے ہمارے محمد بھائی سے کل کی جو باتیں ہوئی تھی 3 باتوں کا انہوں نے جواب نہیں دیا، اور سب سے پہلے ان باتوں کی وضاحت لیے تو زیادہ بہتر رہتا۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب قرآن کو شاید کے نبی بعد اکرم صلی وہی اللہ آئیں گے شیخ۔ جی 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 اے نبی آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اپنی بیویوں کی خوشنوی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے کوئی چیز کو حرام کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا کہ آپ ایسا مت کریے، جو چیز میں نے آپ کے لیے حلال کی ہے اسے آپ جو ہے نا حلال رکھیے، استعمال کریے۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا؟ اس سے ثابت جی کیا ہو رہا ہے؟ یہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ بتائیں۔ قرآن کی آیت تو جی اپنے پڑھ دی، لیکن اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اس سے میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا حلال حرام کی، اور ہر چیز جو ہے نا واضح طور پہ ہم کو بتا دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی چیز کو کہہ رہے پالتو ہیں تو گدھا اللہ حرام تعالیٰ ہے یا اسے حلال ہے؟ نہیں جی نہیں، سرفراز بھائی سب سے پہلے بات پالتو یہ گدھا ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ رسول کریم پہ بات کیجیے آپ۔ رسول ہاں شیخ اس پر بالکل۔ بھی جائیں گے، اس پہ تو بات کریں گے، لیکن انہوں نے جو ایک دعویٰ کیا ہے، ان سے ایک سوال کر لیتا ہوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے نا، یہی سوال، پالتو گدھا حرام ہے یا حلال ہے؟ قرآن میں دکھائیں۔ قرآن میں اگر آیا ہے یہ حرام ہے تو حرام ہو جائے گا، اگر قرآن میں نہیں نہیں آیا آیا تو ہوا، کچھ بھی نہیں نہیں آیا آیا تو تو میں میرے کو اس سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ عجیب اللہ کے بندے یار، جب آپ سے سوال ہوگا، اللہ آپ نے خود کہا نا کہ جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اور جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، وہ تمام ارے چیز بھائی قرآن وہ میں تو موجود ہے۔ قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہوں نا میں، آپ مجھے قرآن کی آیت تو پڑھ وہی کے تو میں آپ سے بتائیے سوال کہ کر رہا ہوں، میں قرآن مجید میں اگر اس چیز کی وضاحت ہے کہ اللہ نے سب چیزوں کی وضاحت کر دی کہ کیا تم پر حلال ہے، کیا تم پر حرام ہے، تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ بس مجھے بتا دے پالتو گدھے جو ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ میرے کو ایک بات بتائیے، جو ہے نا جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ حرام ہو گئی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو میں آپ حلال سے سوال کر رہا ہوں کہ نہیں پالتو گدھے آپ ایسا آپ کے سوال کیوں کرتے ہو؟ ایسا سوال کیوں ظاہر کرتے بات ہو ہے جس کیونکہ کا آپ نے یہ دعویٰ یہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز حلال ہے وہ ذکر کر دیا، جو چیز حرام ہے اس کو بھی ذکر کر دیا۔ تو میرا جی جی سوال بنتا نا آپ سے کہ بس مجھے ہاں یہ بتا دے کہ پھر یہ جو جانور ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ تمام چیز کا بیان ہو گیا نا اب اس میں۔ ہاں ابھی جی ہم کسی بالکل کی طرف بالکل رجوع نہیں بالکل کریں گے۔ ہوں ہاں تو ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کر رہے، یہ آپ کے بقول، ہم تو رجوع کریں گے کسی اور کی طرف نا، کیونکہ قرآن مجید نے ہی وضاحت کی ہے۔ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہو، آپ ایک قرآن کی آیت کی مخالفت کرتے ہو، کیوں؟ نہیں کیونکہ نہیں، میں کل بھی کون میں سی نے آپ کو قرآن کی بتایا تھا، ارے آپ بھائی نے یہ بتایا مخالفت کہ کیا اللہ کیا رب میں نے؟ العالمین نے، میں مکمل کر لوں، آپ نے یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہر وہ چیز جو حرام ہے اس کا ذکر کر دیا، ہر وہ چیز جو حلال ہے اس کا ذکر کر دیا۔ جی جی پھر وہی قرآن کہتا ہے کہ اے نبی لتبین للناس، آپ لوگوں کو کھول کر کے بیان کر دے۔ تو میں آپ سے سوال جو کر رہا ہوں کہ جو پالتو گدھے ہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ ایک منٹ کے لیے آپ صبر رکھیے۔ یہ میرا سوال نہیں ہے، واللہ میرا سوال نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے یہ سوال کریں، اچھا پالتو ایک گدھے حرام ہے یا حلال ہے؟ آپ جب میرے کو بول رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں سے، تو آپ جیسے لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں 3004 ابھی مسلم جو کی آپ حدیث سے پڑھی۔ سوال ہے، ابھی جو آپ سے نہیں سوال نہیں، ہے اس کا آپ جواب ایسی دیجیے۔ ایسی ابھی لینگویج یوز دیکھیں کریں گے تو پھر تو کل ظاہر بات ہے، اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا یہ دعویٰ کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ دعویٰ ہے یہ نہیں آپ کے لیے؟ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ دیا ہے یا نہیں دیا؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ دعویٰ آپ کے میں لیے ہے آپ یا سے نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، آپ قرآن کو نہیں، یہ مانتے ہو دعویٰ نا؟ ہے ہی نہیں۔ آپ اللہ قرآن کو رب نہیں مانتے العالمین تو نے میں جو بات ہی دعویٰ کیا دیا کروں ہے، آپ سے؟ آپ بھائی قرآن کو ہی آپ نہیں مجھے مان رہے بتا تو دیں میرا سورۃ بات کرنا ہی البقرہ میں، بیکار ہو جائے۔ ایک منٹ آپ بتا دیں، آپ قرآن کی آیت خود نہیں مانیں گے، سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں، اب اس کو پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں صرف اور صرف کس چیز ایک کا منٹ ذکر میں کیا؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وہاں پہ رسول کے ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ اب یہ آیت کیوں مانتے کہ نہیں مانتے آپ؟ کوئی شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لائے تو کیا وہ جنتی ہے؟ آپ ایک سیکنڈ کے لیے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر بس دیا یہی تو کہ میرے سمجھانے کی نبیوں پہ کوشش کر رہے ہیں میرے بھائی اللہ کے بندے، کہ ہاں جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرے گی، صرف اس آیت سے یہ معنی لینا کہ بس یہی ہے، یہی تو میں آپ کو نہیں سمجھانے کی نہیں، کوشش کر آپ رہا ہوں۔ آیت دیکھو بھائی، آپ میرے بھائی، آپ پیشنسلی بات کریے۔ کوئی میں جو ہے نا کہیں بھاگ کے نہیں جا رہا ہوں، اور نہ جو ہے نا میں آپ سے لڑنے کے لیے آیا آپ ہوں، نہ میں آپ سے بحث سوال کرنے کا کے لیے جواب آیا دیں، ہوں۔ میری یہ زبان، یہ میرا دیکھیے نیچرل وائس ہے، میرا یہ کہ نیچرل وائس ہے، میری ساؤنڈ اچھا زیادہ ہے۔ نیچرل اب وائس بات ہے، کا ایک میں سوال کا آپ جواب دیں آپ۔ ایک 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 آپ کو بات بتاتا ہوں، بہت اچھی بات بتاتا ہوں۔
قرآن نا 23 سال میں مکمل ہوا. آپ میرے کہاں کو لکھا ایک ہوا یہ دن بات؟ یہ قرآن کی آیت آپ دکھائے مجھے آپ، یہ قرآن کی آیت دکھائے مجھے آپ. ایک ہسٹری کے ایز اے ہسٹری بھائی ایز اے بتاؤ. ہسٹری سب کچھ مان رہے ہو آپ حدیث ہی نہیں مانتے ہو. آپ ہسٹری کیسے مان رہے ہو؟ آپ حدیث نہیں مانتے ہو. آپ نے دیکھیے کہا کہ آپ کے لیے صرف قرآن کافی ہے. قرآن 23 سال میں بات ہوا، یہ بات ہسٹری بتائے گی یا قرآن بتائے گی؟ اچھا 23 سال میں یہ مکمل ہوا. اس ایک میں بات ایمان سیدھی کا سی کوئی ٹائمنگ، دیکھیے ایک کام آپ ہی کرتے ہیں بولے بھائی جائیں صادق گے بھائی، اور صادق بھائی جی ہم جو ہے اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں اور ٹائم رکھتے ہیں 1 منٹ کا، ٹھیک ہے؟ ایک آپ سوال کریں، ایک سرفراز بھائی، میں طاہر صاحب یا شیخ احمد سوال کریں گے، لیکن ٹو دا پوائنٹ بات چلتی، کیونکہ آپ نے میرا سوال ایک ایک ہے. آیت پیش کی ہے، صحیح بات بتائی آپ نے صحیح بات. سنیں، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے قرآن کی جو آیت پیش کر رہے تھے نا، پہلے اس پر اپنا اشکال رکھیں. رسول کریم سے جو آپ پیش کر رہے تھے پہلے اس پہ، پھر اس کے بعد ہمارا ایک سوال ہوگا، پھر آپ جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا 1 منٹ میں جو پیش کرنا وہ کریں. بسم اللہ. بسم اللہ. جی میں نے بتا دیا آپ کو. اب میں یہ آیت آپ کو رکھ رہا ہوں سورہ الانعام کی 116 نمبر. اور اگر تم زمین میں موجود زیادہ تر لوگوں کی بات مانو تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہ محض اندازے لگاتے ہیں. اچھا، استدلال بھی بتا دیا کرے، یعنی کیا آپ اس سے جو ہے ریزلٹ نکال رہے ہیں وہ بتا دیا کرے تاکہ ہم جواب دیں. تو پھر آپ نے یہ میں نہ کہیں کہ بھائی میں نے یہ نہیں کہا تھا، ریزلٹ کیا نکالا اس آیت سے وہ بتا دیں. جی ہاں میں آپ سے اس سے جو ہے نا، جو میں بات میرے کو جو سمجھ میں آئی، مینس کہ اللہ تعالیٰ اس میں کلیئر بتا رہے ہیں کہ اگر تم زمین میں موجود زیادہ تر لوگ، زیادہ تر کا مطلب ایک پرسنٹیج 70 سے لے کے اٹ میں بھی 90% تک ہو جاتا، زیادہ تر کا وقت آدھے سے آدھا ہو گیا تو 50 میں آ گیا، اب زیادہ تر کا یہاں پہ آ گیا. تو زیادہ تر لوگ کی اگر بات مانیں گے تو وہ ہمیں اللہ کے راستے سے ہی بھٹکا دیں گے. تو ہمیں جانا تو ہے جس طرح سے اللہ نے بولا کہ میں یہ میری کمپلیٹ کس کی بات کتاب ہے. مانے؟ فرق کس کی بات مانے؟ زیادہ تر لوگ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی. ارے بھائی اور بات اللہ کے دیکھو، اسی لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو مخاطب ہو رہا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی. اب آپ میوٹ کر لیں، 1 منٹ ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں رسول سے ہی مخاطب ہو رہا ہے کہ اگر آپ یہاں مخاطب کس سے ہے؟ اپنے پروفٹ سے. پروفٹ سے ہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دوسروں کی بات مانو گے تو آپ کو یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ بھٹکا دیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں نبی کو خطاب ہو رہا ہے اور ہم بات ہی نبی کی ماننے کی کہہ رہے ہیں. حدیث یہ کسی امتی کا قول نہیں ہے، حدیث یہ رسول کی ہی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے. ایک بات. دوسری بات، ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، the best ideal for us. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جب ہمارے لیے آئیڈیل ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے آئیڈیل بنا کے چھوڑا تو نہیں ہوگا نا. آئیڈیل کی کیا ایٹیٹیوڈ ہے، کیا چال چلن ہے، کیسے کھانا، کیسے پینا، کیسے چلنا، یہ سب آپ کو دکھانا ہوگا قرآن سے. میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں، سورہ بقرہ. سورہ بقرہ پر آپ بتائیے کہ آپ عمل کیسے کریں گے. یہ ایک آیت ہے، تھوڑا پوائنٹ میں بات کر رہا ہوں، میں زیادہ منطق میں نہیں جا رہا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 149. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یعنی اور جب تم جہاں کہیں بھی نکلو اپنا منہ مسجد کی طرف جو ہے کر لیا کرو. مسجد محترم یہاں کیا مراد ہے اس سے؟ بھائی میوٹ کر لیں جس کا مائک کھلا. شطر المسجد الحرام یعنی مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کر لیا کرو. تو ابھی آپ کا منہ کدھر ہے ہمارے بھائی؟ کون سی آیت بتایا آپ؟ سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ آیت نمبر 149 میں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. کہ تم جہاں سے بھی نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو. تو ابھی آپ کا منہ کدھر ہے اور عمل کیسے کریں گے آپ 24 گھنٹے اس پر؟ جی
جی جی 149. اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ جی ہاں، اب میں کسی بھی جگہ سے جو ہے نا نکلا ہوں، ٹھیک ہے، باہر سفر پہ نکلا ہوں یا جو ہے نا کہیں پہ بھی نکلا ہوں، اور مجھے جو ہے نا نماز کے وقت نماز ادا کرنا ہے، نماز تو کا ذکر نہیں ہے، نماز کا ذکر نہیں ہے اس میں. ہاں نماز کہاں ہے اس میں؟ جی ہاں نہیں ہے، مگر ایک جو ہے نا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ عمل جو آیا نا بھائی، عمل آپ کے عمل سے غافل نہیں ہے، تو اللہ تمہارے آپ کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ بھائی میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اس پر آپ غور کریں. اللہ فرما رہا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جی تم جب نکلو، جہاں سے بھی نکلو، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو. یہ نماز تو ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم حدیث کو مانتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو نماز کا ترجمہ کیا کہ نماز میں جب ہم ہوں تو مسجد حرام کی طرف کریں گے، اس کی یہ کیا دلیل ہے اس کانٹیسٹ، آیت میں؟ یہ آیت جو ہے نا کانٹیسٹ میں آ رہی ہے، اس سے ہاں پہلے سے پورا چلتے آ رہا ہے نا، اور ہر قوم ہاں، کے لیے دکھائیے ایک کانٹیکسٹ، نماز رخ کا ہے، ذکر دکھائے. نہیں 48 کون اس سا سے پہلے کانٹیکسٹ جو ہے، کھولنا بتائیے. اور میں نے ہر کھول لیا. قوم کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں، پس نیک اعمال میں آگے بڑھو، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہیں جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کانٹیسٹ میں بات ہو رہی ہے، تو کانٹیسٹ میں تو کلیئر ہے اس نا۔ میں بھی نماز کا ذکر نہیں ہے بھائی. ہاں نہیں ہے، مگر ہم جو ہے نا جو ہے نا نماز کے لیے جو ہے نا جب بھی ہم ایک قوم کے لیے ایک جو ہے نا رخ اللہ تعالیٰ کیا ہے، تو ہم اس طرح ہی کرتے ہیں نا۔ میں معذرت چاہوں گا بھائی، میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں نماز کا ذکر آپ کو دکھانا ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جب بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر لو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نماز کی بات ہو رہی ہے، تو نماز کہاں ہے اس آیت میں؟ ہاں نماز نہیں ہے، اس کے آیت میں نماز نہیں دیا گیا ہے، ہاں تو اس میں اب مجھے نماز کا لفظ بتائیے، نہیں ہاں آیا۔ تو اب مجھے بتائیے تو کیسے آپ اس پہ عمل کریں گے آیت پہ؟ کون سی؟ اسی آیت پہ کیسے عمل ہوگا؟ یعنی جب بھی آپ نکلیں گے تو اللہ فرما رہا ہے اپنا چہرہ تم کس کی طرف کر لو؟ مسجد حرام کی طرف. اچھا میں پوچھتا ہوں، مسجد حرام کی طرف چہرہ کرنا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ عبادت تو نہیں ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، تو اللہ کا کہنا یہ عبادت نہیں ہوگا؟ نہیں، اللہ کی ہر بات جو ہے نا، اللہ نے جو ہے نا قرآن کے اندر میں کئی باتیں بتائی، تو وہ بات کو مان لینا ایمان ہے۔ عبادت جو ہے نا اللہ نے جو عبادتیں بتائی وہ کرنا عبادت ہو گئی۔ اب میرا ٹائم ہے نا، آپ کا ہو گیا۔ سنے ابھی رک جائیے، نہیں اس آیت پہ چلتے ہیں نا ترتیب سے، آپ ہی کو دوں گا ٹائم انشاءاللہ. ہاں تو یہاں پر دیجیے جو نا آپ میرے کو نے ٹائم۔ ہاں یہاں پر جو آپ نے بتایا ہے کہ اللہ کی ہر بات پر ایمان لانا ہے، لیکن ہر بات پر ایمان لانا عبادت نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے کیا ہیں؟ ہر بات قرآن میں جتنی بات ہے اس پر ہمارا ایمان لانا یعنی جب ضروری اللہ ہے۔ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے آپ کو کہ جب تم گھر سے نکلو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اب یہاں پر اللہ نے رخ کرنے کے لیے کہا، یعنی یہ حکم دے رہا اللہ تعالیٰ. تو اللہ کا حکم دینا اور پھر اس پر عمل کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کے حکم کا تو ماننا جو ہے نا بات لازمی ہے نا بھائی۔ بس تو اب مجھے بتائیے اس آیت پہ کیسے عمل کریں گے آپ؟ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ جو ہے نا اس میں میں نے جو ہے نا اس میں بہت ساری جو ہے نا آیتیں ہیں جو واضح ہے، جو تمہارے لیے ہے، اور بعض ایسی آیتیں ہیں جس کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، اور جن کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو ان کے پیچھے وہی پڑتے ہیں جن کے دل میں ٹیڑھ پن رہتا ہے۔ ارے بھائی صادق صاحب، بھائی، رضا بھائی، ایک الفاظ میں ان کو ادا کر سمپل دوں۔ سا سوال ہے جی. صادق بھائی، اللہ رب العالمین ایک ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے جس کا علم ہمیں ہے ہی نہیں، یعنی اللہ رب العالمین ایک فعل امر کا صیغہ استعمال کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کرو۔ صادق بھائی بول رہے ہیں مجھے نہیں معلوم اللہ نے کیسے کرنے کو کہا ہے، ہم نہیں مانیں گے اس پر۔ اس دن میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ نے ایک حکم دیا، حافظو، حفاظت کرو صلاۃ الوسطی کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے پیچھے پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ کے بندے،
کبھی ٹھنڈا دماغ سے سوچے ایک چیز. یعنی مثال کے طور پر یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ میں کسی شخص کو یہ کام کرنے کا حکم دے رہا ہوں اور میں اس سے, وہ جب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کو کیسے کروں تو بولتا مجھے نہیں معلوم. کون عجیب بات ہے سلاسل بھائی, وسطی یہ نماز کا کیسی میں بات نے ہے؟ کب آپ کو کہا کہ میں نہیں کروں گا؟ بھائی ہم کل نہیں جا آپ رہے سے ادھر, جب بات سرفراز ہوئی بھائی تھی پہلے اس اس طرف آیت جانے پر کی ہم بات ضرورت کرتے نہیں ہیں. ہے, پہلے جیسے اسی آیت پر بات کرتے ہیں. اس تو آیت میں اس اللہ رب آیت میں العالمین دیکھیں, حکم دے رہا ہے. انہوں نے متشابہ کہا ہے اس کو, دیکھیں کہاں سے کہاں کی بات نکال رہے ہیں. اللہ یہاں پر کیا سمجھ رہے, کیا سائنس کی ضرورت ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جب بھی تم نکلو تو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنا چہرہ تم مسجد حرام کی طرف کر لو. تو مجھے بتائیے نا اس میں کون سی سائنس ہے بھائی. ہاں تو اس اللہ میں جو فرما ہے رہا ہے نا جب بھی نکلو نماز کا اپنا چہرہ ذکر تم مسجد حرام نہیں کی طرف آیا, کرو. نماز کہاں ہے؟ نہیں آیا, میں بتا رہا ہوں نا, اس میں نماز کا ذکر نہیں آیا, مگر جو ہے نا ہم نماز ہی سمجھیں گے نا اس کو. تو کیسے بھائی, آپ کی عقل تھوڑی میں چلے گی. اچھا, شریعت مطہرہ کے اندر آپ اپنی طرح, آپ خود کہتے ہیں قرآن میں سب چیز ہے, تو اس آیت پر عمل کیسے ہوگا آپ کا؟ یعنی آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی تم نکلو کہیں پر تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. تو کیسے آپ عمل کریں گے اس پر؟ آپ کا چہرہ تو دوسری طرف بھی جائے گا, عمل کیسے ہوگا؟ آپ ایک مجھے سیکنڈ, قرآن سے آپ بتائیے, آپ اپنی 148 عقل مت میں لگائیے. 148 میں ہاں اس سے پہلی والی آیت میں یہ کیا بات ہے کہ اور ہم ہر قوم کے لیے ایک رخ ہے, یہ کیا بات ہے؟ اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی میں اس پر بات ہی نہیں کر رہا. نہیں, میں وَلِكُلِّ بات کر رہا ہوں نا. وِجْهَةٌ ہوا, آپ اس نہیں پر میں بات بات کرتے ہی ہو, نہیں کر کانٹیکسٹ رہا. میں تو ہر یہی بات ہو رہی قوم, نا. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے. ہاں, تو رخ ہے, یہ مسجد حرام بھی ایک سمت ہے نا, رخ مسجد حرام بھی رخ ایک سمت ہے نا. اس میں ڈائریکشن, نماز رخ پھر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں نماز پھر بھی نہیں ہے. ڈائریکشن میں ہے, کہہ رہا ہوں اس میں نماز جس پھر بھی کی نہیں ہے طرف بھائی وہ ڈائریکشن میں. منہ کرتے ہیں. بس نیک ہاں میں اعمال میں وہی کہہ رہا آگے ہوں. بڑھو. آپ صادق بھائی آپ آگے جہاں مت بھی جائیے, تم ہو اسی پر اللہ رہیے. تمہیں جمع کر دے گا. اب بے صادق شک بھائی اب اللہ بھاگ رہے ہیں, ہر اب چیز پر بھاگ رہے ہیں. قادر اب ہے. میں دوبارہ لاتا ہوں آیت. ہمیں ٹھیک ہے, اسی پر بات کرنی ہے, ہم ابھی 48 پر نہیں کر رہے. آتا ہوں ابھی جو آتا ہے ہوں. نا دیکھیں بھائی میری سیدھی سی بات کا بات ہے یہ, میری بات کا اس کا آپ جواب دینا. دیجیے. ہاں سن لیں, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ فرماتا ہے کہ اور تم جہاں سے نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو. اب میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں جہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کا منہ مسجد حرام کی طرف ہوتا ہے؟ ہوتا نہیں ہے؟ نہیں یہ نہیں حکم ہے اللہ کا, یہ حکم ہے. یہ حکم فولی جو ہے نا, نماز کے لیے ہے. ولی یہ فعل امر ہے, پھیر وہ لو. نماز کے لیے ہے. بھائی کہاں ہے کہاں یہ ہے تو سوال نماز؟ اٹھ رہا. یہ نماز کے نہیں لیے کہاں ہے, آپ نے خرجتا کہاں سے تفسیر نکالی؟ یہ خرجتا آپ جہاں سے تم اتنی نکلو گے, خرجتا کا لفظی ترجمہ کیا ہاں آپ کو آپ سمجھ میں آ خرجتا, رہا ہے؟ اتنی سی خرجتا جو دیکھیے وَمِنْ آپ نکلیں. حَيْثُ خَرَجْتَ. حیثو کا ہاں معنی ہوتا ہے جہاں سے بھی. خرجتا ہاں تو نکلے. ہاں, فولی, فا یہ پھر کے معنی میں تو آتا اس ہے. سے پہلے والی کانٹیسٹ میں تھوڑا بات واضح ہوگی نا بھائی. کہاں ہر ہے قوم کے پچھلے لیے والے ایک رخ کانٹیکس لو ہے. میں بھی پچھلے میں بھی, اس رخ میں کا بھی کہیں لفظ ہے, نہیں ہے. نماز کا کہیں ذکر نہیں ہے. نہیں, رخ تو دیکھیے ایک کامن انڈرسٹینڈنگ والی بات ہوتی نا کہ رخ میں جو ہے نا بھائی میرے بھی تو کامن سینس ہے بھائی, صادق بھائی میرے اندر بھی کامن سینس ہے, لیکن مجھے نماز نہیں دکھ رہی اس کے اندر. کامن سینس کو دلیل نہ بنائیں, آپ دلیل بنائیے قرآن کریم کو. کامن سینس از ناٹ اے دلیل. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قرآن. قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ جب بھی تم نکلو, حیث خرجتا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. تو اب اس میں ایکسیپشن کچھ بھی نہیں ہے, یہ جنرل آیت ہے. تو جنرل آیت کو آپ کیسے ایکسیپشن کریں گے نماز کے طور پر؟ تو یہ نماز کی کانٹیکسٹ بات میں ہو آپ رہی ہے. لو نا. آپ نیکسٹ آیت میں آؤ, آپ کانٹیکسٹ چلیں نیکسٹ نیکسٹ آیت میں میں آؤ. چلتے ہیں, نیکسٹ میں دکھا دے بھائی کہاں ہے, 150 میں دکھائیے. آؤ, اس میں بھی 150 یہی میں آؤ. بات ہے, اس میں بھی اور یہی تم بات ہے. جہاں بھی رخ کرو, اب تم جہاں بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے. بے شک اللہ سب چیزوں کو گھیرنے والا, جاننے والا ہے. اب لو آپ جہاں بھی اگلی رخ آیت کرو. ہے, لو آگئے اس میں یہ ہے کہ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم. تو اس میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ پڑھ لیجئے نا آپ 150 میں. ارے بھائی ہم جو آپ سے اعتراض کر رہے ہیں اس میں اس کا جواب نہیں ہے. آپ نے یہ بات کہی ہے کہ وہاں پورا نماز کیا جواب ہے, ذکر ہے, وہاں پورا نماز کا جواب ذکر ہے. ہے. اس کے نیکسٹ آیت پڑھیے آپ, اس کا نیکسٹ دکھائیے 151 پڑھیے. یہ بھائی 150 پہ تو کے بعد آئیے, پہلے 151 پڑھیے. 149 سے پہلے ہم 150 پہ آ گئے, تو 150 میں بھی یہی 149 کے بات ہو بعد رہی ہے. 150 پہ نہیں آئیں گے آپ. یہ چلے تو 150 ہی ہے آپ کے سامنے. 151 میں بھی آ جائیے, انہوں نے 151 کا. لو لو 150
कहाँ इसमें भी 170 क्या नमाज हो का गया जिक्र? कि तुम जहां भी रुख करो अल्लाह का रुख है। अब मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मेरा जहां भी रुख है अल्लाह का रुख है। अरे भाई ये इसीलिए 150 में है ये। देखिए एक छोटी आयत पकड़ लेके ना आप लोग जो है ना पूरा कुरान को जो है ना बिगाड़ अच्छा देते हो। भाई, तो इसका सादिक मतलब ये भाई, है इनका, मेरे भाई आप लोगों को सुने जो है सुने, ना कैसे नहीं समझाना मैं अभी समझ में सादिक नहीं भाई, आता। मैं आपको जब से सादिक आप आयत भाई, बोल रहे आपको मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप कॉन्टेस्ट देखो, आप कॉन्टेस्ट देखो, आप कॉन्टेस्ट देखो, मगर आप लोग ना एक आयत मिल गई तो खत्म हो गया आप लोगों का किस्सा। बस अब नहीं आपकी अल्लाह सिर्फ बात रहम हो एक गई। करे आप आयत लोगों नहीं, पे बस। कल भी बहुत सारी आयतें आपके सामने रखे थे हमने, भाई रहने असल में दीजिए। सादिक भाई किसी माजरत चीज के का साथ, भी जवाब नहीं दिया। अच्छा असल में शेख ये मसला ये है ना कि सादिक भाई हो सकता है कि अपने चेहरे को देख करके ये बात बयान कर रहे हैं, क्योंकि असल में उसूल तो इनका ही है, ये उसूल हमारा नहीं है ना, आपका ये उसूल है। आप एक आयत को उठाते हो और उसी से इस्तेदलाल करते हो, बस यही अब यही। 251 जब में हम आइए आपसे, आप नेक्स्ट आयत में, सरफराज जैसा भाई कि थोड़ी हमने सी इन तुम्हारे पे इसी घरों में, आयत पे बात करने देते ना, थोड़ा इसी पे हाँ इसी दोबारा पे बात बात करें, करते हैं। इसी पर मैं बात, जा यहां से भाई कहीं हाँ जाने की जैसा कि जरूरत नहीं हमने है। तुम्हारे घरों देखें में ये, तुम्हारे ही लोगों में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयत पढ़कर सुनाते हैं, तुम्हें पाक करते हैं और तुम्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं और तुम्हें वो चीजें सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते थे। कौन है ये सरफराज भाई? पता नहीं कौन भाई, म्यूट करें, म्यूट करें, जो भी है बात भाई, बार बार आप पगार ऑन करोगे। अच्छा ठीक है सादिक भाई, आप हमारी बात सुन लें 1 मिनट, फिर आप 1 मिनट बोलिए। देखें भाई, कुरान ठीक है, करीम में मेरा हमने 1 इनके मिनट सामने एक कीजिए। आयत पेश की, सुन लीजिए भाई, आप सवाल सुन लें। कुरान में हमने एक आयत पेश की इनसे कि अल्लाह फरमाता है कि वमिन हाइसु खरज तफवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, यानी तुम जहां से निकलो, वमिन हाइसु जहां से निकलो, ठीक है, अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करो। ठीक है, मस्जिद हराम, आप सवाल सुनिएगा, मस्जिद हराम की तरफ। अब जो आपने आगे पेश की तो आपने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला का चेहरा हर जगह पाओगे तुम, ठीक है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद हराम और अल्लाह का चेहरा एक ही है? नेक्स्ट आयत जो कॉन्टेस्ट में आपको लो बोली गई, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेते तुम हैं, जहां नेक्स्ट भी पढ़ रुख लेते हैं। करो। अब देखिए रुख की बात हुई, ठीक है, मस्जिद अल हराम की बात हुई, ठीक है, फिर अल्लाह बोल रहे हैं कि और तुम जहां भी रुख करो अल्लाह का रुख है, बेशक अल्लाह सब चीजों को घेरने वाला जानने वाला है। बस हो गई आपकी बात। मैं वही कह रहा हूँ, क्या मस्जिद हराम और अल्लाह का चेहरा एक ही मानते हैं आप? अल्लाह हर जगह है, बेशक अल्लाह हर जगह है, मस्जिद जगह अल्लाह हराम मौजूद है। और भाई मस्जिद हराम और अल्लाह का चेहरा ये एक ही है? जी बिल्कुल, अल्लाह हर जगह मौजूद है। अरे भाई मैं ये नहीं पूछ रहा, मस्जिद हराम और अल्लाह का चेहरा ये एक ही है या अलग अलग है? देखिए अल्लाह, पहले एक बात मेरी कंप्लीट कर लीजिए, अल्लाह हर जगह मौजूद है या नहीं है? भाई मैं उस पर बहस नहीं कर रहा, नहीं, अल्लाह ने आपकी आपको बात ये कब करेंगे और कहा? मेरी सुनने कोई बात ही नहीं सुनेंगे सुनने तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, सवाल बात ही करते जाओ। आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि नहीं, ये जो मस्जिद हराम है, आउट ऑफ चल कॉन्टेक्स्ट मस्जिद बात कर रहे हराम हैं। है, मस्जिद हराम और अल्लाह का चेहरा आप एक ही मानते हैं? आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप जा रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बिल्कुल है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, तुम कहीं पे भी चेहरा कर लो अल्लाह है। अरे भाई अल्लाह मैं यही वो बोल रहा नहीं है। पूछ रहा, देखें पिछली आयत में अल्लाह फरमाता है कि तुम जहां से निकलो अपना चेहरा अल्लाह, अपना नेक्स्ट चेहरा आयत में अल्लाह मस्जिद ताला ने हराम वो की बात तरफ कर क्लियर लो। कर दी। अरे नेक्स्ट भाई आयत सुन में लो, अल्लाह वरना मैं ताला ने आपको वो म्यूट बात क्लियर करूंगा, कर सुन दी। लो सुन लो, तुम भागो मत, अभी भागो मत। अल्लाह ने यहाँ पर वाजे कहा है कि तुम अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मस्जिद हराम की तरफ हुक्म हुआ है, तो आपने कहा कि आगे अल्लाह ने फरमाया कि जहां भी चेहरा करोगे अल्लाह का रुख पाओगे, तो अल्लाह का बराबर। रुख यानी अल्लाह का चेहरा और मस्जिद हराम ये एक है या अलग अलग है? जी देखने में तो अलग अलग चीज है, मगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अरे अरे भाई फिर वही हल, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अल्लाह ने हमको जो आप ना हुक्म दिया है, आप अल्लाह ने मेरी जो हमको बात का हुक्म दिया एक है वो भी अपने जवाब नहीं दे चेहरे रहे की तरफ हुक्म और दिया है आपकी या फिर बात मस्जिद हराम विदाउट की तरफ? कॉन्टेस्ट है, उसको रिपीट किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं, तो अपन बात भी वो आगे नहीं आज कर सकते वो ना। भारी पड़ रही है, वो या तो भारी पड़ रही एक है, बात को वाजे करके आप आगे जाइए, तो वही बात को दोबारा आप से कर रिपीट दो। करते जाए, रिपीट करते जाए, रिपीट कर देता है, तो बात कर ही जब नहीं सकते जवाब ना मेरे नहीं भाई। मिलेगा सादिक भाई
सीधी सी बात है, मैं दोबारा आपको म्यूट कर रहा हूँ माजरत के साथ। अल्लाह तबारक व ताला वाज़े कह रहा है कि जब तुम जहां से भी निकलो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो। तो इन्होंने आगे चलकर कहा कि अल्लाह फरमाता है कि तुम जहां भी हो अल्लाह का चेहरा पाओगे। तो अल्लाह ताला ने अपने चेहरे की तरफ नहीं कहा, कहा जहां से निकलो मस्जिद हराम की तरफ। तो मस्जिद हराम और अल्लाह का चेहरा ये कह रहे अलग अलग है, तो हमको अलग ही हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने अलग ही हुक्म दिया। आप ये बताइए कि अल्लाह ने ये थोड़ी कहा है कि तुम मेरी तरफ चेहरा कर लो, अगर तुम नमाज में मुराद ले रहे हो तो अल्लाह की तरफ चेहरा नहीं, वहां मस्जिद हराम की तरफ चेहरा कर लो। तो मुझे बताइए मस्जिद हराम और अल्लाह का चेहरा क्या एक ही है? तो कह रहे अलग अलग है। तो हमको उसी चीज का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि मस्जिद हराम की तरफ कर लो। इसका जवाब दो मुझे, उधर उधर क्यों जा रहे हो, अगली आयत कर रहे हो, उसमें भी वही बात है। जी सादिक भाई। माइक ऑन करे सादिक भाई, माइक ऑन करे। आप जहां अल्लाह ताला ने वाज़े दूसरी आयत में वाज़े कर दिया इस बात को कि आप जहां भी रुख करो जो है ना मुझे वहां पाओगे, तो बात क्लियर हो गई। आप जहां भी रुख करो अल्लाह ताला है। भाई सरफराज भाई इनको मेरा सवाल समझा दो, ये समझ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या क्या वजाहत कर रहे हैं। सादिक भाई आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है आपकी। अल्लाह ने जो ये हुक्म दिया कि मस्जिद हराम की तरफ अपना रुख कर लो, तो मस्जिद हराम को आप क्या समझते हैं? अल्लाह है मस्जिद हराम या मस्जिद हराम है? जी मस्जिद हराम है और मस्जिद अल्लाह ने हराम कहा हराम है ना? हम हाँ मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले किसके पूरी। लिए मस्जिद हराम हम रुख किसके लिए करते हैं, किस वजह से भाई करते हैं? बात तो सुन ले मेरी पूरी। पहले मैं भी तो अरे आपको यार आप वही पूरी बात बात बता ही रहा नहीं हूँ। सुन रहे, जब आप सवाल ही पूरी नहीं सुनेंगे जवाब क्या देंगे आप? हड़बड़ाए क्यों रहते हैं जवाब देने के लिए? परेशान ना हो। आपसे सवाल ये हो रहा है कि मस्जिद हराम जो है और अल्लाह का चेहरा दोनों सेम है? नहीं। अबू बकर में म्यूट करे। सादिक भाई, मस्जिद हराम और अल्लाह का चेहरा दोनों एक है? हो गई बात आपकी, मैं बोलूंगा अभी हाँ आपकी हो सवाल गई का बात। जवाब दे, आप सवाल का जवाब दे, दोनों एक है हाँ या ना? मस्जिद हराम, अल्लाह का चेहरा, ये दोनों एक है? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, अल्लाह हर हाँ जवाब। जगह मौजूद है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ने वो बात अरे वाज़ेह अल्लाह कर के दी। बंदे, अल्लाह हर जगह मौजूद है इसका मतलब ये थोड़ी है कि अल्लाह मस्जिद हराम है। मस्जिद क्या हराम में बात है? अल्लाह नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, मस्जिद हराम में है, मस्जिद हराम है अल्लाह का चेहरा, अच्छा ये एक बताएं। एक सेकंड के लिए मैं क्या करता हूँ यानी कि आप आपके बकौल ये एक है, आपके बकौल ये है, सादिक साहब के बकौल ये है कि तमाम को मालूम है कि मस्जिद हराम के ऊपर चढ़ करके गिलाफे काबा को चेंज किया जाता है, तो बकौल इनके नौजुबिल्लाह मिन जालिक अल्लाह के चेहरे पर लात रख करके चढ़ते हैं, नौजुबिल्लाह। क्या बातें कर रहे हो सादिक भाई, क्या बातें क्या कर बोल रहे हो? रहे आप, आपसे क्या बोल रहे सवाल ये हैं हो रहा है कि ये बताएं कि मस्जिद हराम और अल्लाह का चेहरा दोनों एक है? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। अजीब बात इस यार। आयत में जो है ना अल्लाह ताला चेहरे की बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट आयत में ये चीज क्लियर कर दिए। तो जो है ना आप अगर ये सुनना चाह रहे हैं कि भाई ये अलग अलग है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ कि ये मैं अलग सुनना अलग नहीं बात चाह है। रहा हूं, बात क्या है ये बताएं आप। हाँ नहीं आप भाई देखें क्या भाई दोनों सीधी सी सेम बात है? है, जिद करने से ये जिद नहीं कर रहे, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अल्लाह एक बात का हुक्म दे रहा है, अगर आपकी आइडियोलॉजी मान ली जाए कि अल्लाह का चेहरा हर तरफ पाओगे, तो फिर अल्लाह हुक्म क्यों दे रहा भाई? हुक्म क्यों दे रहा है जब हर जगह अल्लाह का चेहरा पाओगे? हुक्म खास करके मस्जिद हराम की तरफ देना इस बात की दलील है कि अल्लाह खास कर रहा है डायरेक्शन को। ये तो बात दुरुस्त है कि अल्लाह का चेहरा हर जगह पाओगे। अगर ऐसी बात है तो अल्लाह को हुक्म देने की क्या जरूरत है? अल्लाह का हुक्म देना इस बात की दलील है कि अल्लाह एक डायरेक्शन की तरफ आपको हुक्म दे रहा है। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह ने मस्जिद हराम की तरफ चेहरा करने को कहा है, तुम जहां से भी निकलो। तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह हर जगह है, हम अल्लाह पर बात थोड़ी कर रहे हैं, हम जगह पर बात कर रहे हैं। इसका जवाब दें आप सादिक भाई, हुक्म क्यों दिया जब अल्लाह हर जगह है? तो हुक्म इसीलिए दिया कि हमको एक है अल्लाह का चेहरा हर जगह, लेकिन हुक्म कहाँ है? मस्जिद हराम की तरफ है। ठीक है, तो इसमें दो आयतों को मिक्स मत करें आप। जी आप म्यूट है।
اللہ نے نیکسٹ آیت میں یہ چیز ہی واضح کی کہ آپ جو بھی ڈائریکشن میں جاؤ گے مجھے پاؤ گے. سبحان ارے اللہ اللہ بھائی، کے سبحان بندے، جب اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ڈائریکشن میں اللہ موجود ہے بقول آپ کے، تو اللہ پھر مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ نماز کے لیے. نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں بول رہے ہیں پھر، اگر ایسا بول رہے ہیں تو؟ ارے اللہ کے بندے، کیا یار اتنی چھوٹی سی بات آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، تو اس طرح کی باتیں تو آپ کریں گے نا. میں خاموش ہو جا رہا ہوں، آپ سمجھا دیجئے. آپ سے ہی تو سوال کریں گے تاکہ آپ کو سمجھائے، تو بار بار آپ سے یہی سوال کیا جا رہا ہے. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن مجید ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس کی تفصیلات کے لیے، ہم اس کی تفسیر کے لیے ہم کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے. آپ بتا دیں اس آیت کے اوپر، اس آیت کے اوپر قرآن مجید کافی نہیں ہے، یہ بات آپ میرے کو بتانا قرآن سے. پہلی بات ہم، ہاں قرآن مجید ہی ہمارے لیے کافی ہے. وہی قرآن مجید ہمیں اس چیز کا علم دیتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں رخ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف. نہیں تو اللہ رب العالمین کا کلام ہی تو ہمیں حکم دے گا نا. یہ آپ یہ کہتے ہو نا کہ آپ کے لیے قرآن مجید آپ کے لیے کافی ہے، تو سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ آپ، کیونکہ قرآن نے خود اس چیز کی وضاحت کی ہے. اس پر ابھی جائیں گے نہیں ہم، اس پر ابھی جائیں گے نہیں، ابھی اسی آیت پر ہی بات کریں گے ہم، اسی بات پر ہم بات کریں گے، اسی آیت پر ہم بات کریں گے. اللہ رب العالمین ایک حکم دے رہا ہے، اور اس حکم کو بجا کیسے لائیں گے ہم نے میں نے قرآن پڑھا، میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 149 پڑھا، اور اللہ مجھے یہ کہتا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جب تو نکلے تو نکلتے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. اب میں کیسے کروں گا؟ میں چلوں گا راستے میں مسجد حرام کی طرف رک کر کے کیسے چلوں گا؟ اس کا نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. ہاں نیکسٹ آیت میں کیا واضح کیا؟ کہ جہاں بھی تم رک کرو گے مجھے پاؤ گے. تو پھر اللہ نے پیچھے ستر المسجد حرام کی طرف رک کرنے کو کہا. ابو بکر بھائی میوٹ کر لے بھائی، بات کرنے دے ہم لوگوں کو، بات کرنے دے، ٹھیک ہے؟ میوٹ کر لے. اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کہا؟ اللہ کے بندے یار، آپ کو اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی. اگر میں آپ کو یہاں پہ لاجک بتانے بیٹھ جاؤں گا، آپ مجھے یہ بتا دیں، ایک منٹ ایک بات بتائیں مجھے، آپ ایک بات بتائیں مجھے، آپ کو اگر مسجد حرام کا ڈائریکشن معلوم ہے تو آپ مسجد حرام کی طرف ڈائریکشن کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں کریں گے نا. اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو نہیں کریں گے. کس طرف کریں گے پھر؟ جہاں بھی اللہ نہیں معلوم ہوگا بس بات ختم. یعنی جب آپ کو معلوم ہے کہ مسجد حرام کا رخ کس طرف ہے تو آپ اس پر عمل کریں گے نا، یا معلوم ہونے کے باوجود بھی رخ نہیں کریں گے؟ برابر. تو بس مجھے بتا دیں کہ مسجد حرام کی طرف آپ کو رخ کرنا علم ہو گیا کہ یہ مسجد حرام کا رخ ہے، اب اس پر عمل کیسے کریں گے، چلیں گے کیسے بھی بتائیں. اب اگلی آیت کی طرف نہیں آنا، اب اگلی آیت کی تفصیل خود آپ نے کر دی ہے کہ جب انسان کو نہیں معلوم ہے کہ مسجد حرام کا رخ کس طرف ہے، تب اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جس طرف چاہے تب طرف کر لو. لیکن آپ کو علم ہو گیا، آپ کو علم ہو گیا، سنیں، آپ کو یہ علم ہو گیا، آپ کو یہ علم ہو گیا کہ مسجد حرام کا رخ اس طرف ہے. اب مجھے اس آیت کے اوپر عمل کر کے بتائیں. یعنی کیسے عمل کر کے بتاؤں؟ علم ہو گیا. بس بتائیں. اللہ کہہ رہا ہے جب بھی نکلو مسجد حرام کی طرف رخ کر لو. مجھے معلوم ہے مسجد حرام کا رخ کس طرف ہے، مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ مسجد حرام کا طرف رخ کس طرف ہے، مجھے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے. اب مجھے پتا اس پر عمل کیسے کریں گے. نیکسٹ آیت میں اللہ نے واضح کیا کہ ارے اللہ کے بندے، نیکسٹ آیت میں جہاں کہیں بھی ہو کا مطلب وہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہونے کی بنا پر. مجھے معلوم ہے یہ کہاں لکھا ہوا مسجد حرام، تم کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ابھی تو آپ نے ایکسپٹ کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکسپٹ کر کے بات ختم. آپ اپنی طرف سے ہی بولنے جا رہے ہیں نا. ارے اللہ کے بندے، ابھی خود ہی انہوں نے دیکھا، انہوں نے ابھی خود اقرار کیا. بھائی صادق بھائی، میں دے رہا ہوں. دیکھیں بات سیدھی سی ہے، ہم نہیں کہہ رہے لا علمی ہے جو بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ یعنی چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. ٹھیک ہے. اب آگے آپ سنیں، اب آگے سنیے گا، اللہ نے آگے بھی یہی حکم دیا. آگے اللہ نے یہ مزید اضافت کر دی کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی تم جہاں بھی ہوگے اللہ کو اپنا چہرہ پاؤ گے. ٹھیک ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہر ڈائریکشن میں ہے تو اللہ مسجد حرام کی طرف چہرہ کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ کیوں دے رہا ہے؟ آواز آ رہی میری آپ کو؟ جی اتنا بتانا کہ کیوں دے رہا ہے حکم. ٹھیک ہے آپ بتا دیجیے.
نہیں آپ کو بتانا ہے بھائی، قرآن ہے آپ کے سامنے، اللہ فرما رہا ہے، عمل کیسے کریں گے میں یہ پوچھ رہا ہوں. آپ گھر سے نکلے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کا چہرہ مسجد تو حرام میں کی تو طرف بتا ہوگا. دیا. دیکھیے آپ پوچھ رہے ہیں نا، میرے کو بتاؤ، ٹھیک ہے نا، جی میرے کو بتاؤ. ٹھیک آپ بھائی، پوچھ ہم رہے ہیں اگر نا، جواب دیں گے، ہم جو جواب دیں گے آپ کو، ہم حدیث سے جواب دیں گے، آپ تسلیم کریں گے؟ آپ کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ تو بھائی میں نے کب بات کہا ختم کہ نا، میں یعنی تسلیم آپ نہیں حدیث کو کروں گا؟ تسلیم کرتے ہیں نا؟ ہاں، میں نے کب کہا کہ نہیں تسلیم تو کرتا ہوں میں؟ اللہ کے بندے، اتنی دیر سے بحث کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کون سی چیز کی ہو اتنی رہی ہے؟ دیر سے آپ کر بحث رہے ہیں، کس میں چیز تو کی ہو بول رہی ہے؟ رہا ہوں آپ کو کہ جب آپ آپ بتاؤ یہ کیا ہے. تسلیم کرتے ہو کہ میں حدیثوں کو مانتا ہوں، تو میں جب بار بار آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر کہاں ملے گی، تو آپ جواب کیوں نہیں دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے؟ آپ نے تو شروع سے یہ دعویٰ، آپ اتنا کنفیوز ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کنفیوز بھی نہیں ہے، اصل میں آپ تقیہ کر رہے ہیں. ایک طرف کیا آپ یہ تکیہ؟ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، کل پیش کر رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کو صراط مستقیم کہا، اسی آیت کو، اسی قرآن کو لے کے چلنا ہے، اسی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے، اسی قرآن میں ایک آیت کی دوسری تفسیر موجود ہے. بار بار آپ کلی طور پر یہ بات کہہ رہے ہو کہ اسی قرآن، یہی قرآن ہمارے لیے کافی ہے، آپ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہو. جی جی آپ یہ، تو پھر آپ ابھی یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے حدیث بھی حجت ہے. جی جی. تو پھر جب حدیث حجت ہے تو بحث کس چیز کی ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. میں آپ کو کل کیا بولا؟ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے لیے ایک منٹ حجت ہے، دیکھیے. شریعت کا ماخذ اب آپ سمجھتے ہیں، اپنی طرف سے قرآن اور کچھ بھی حدیث کو بولیں شریعت گے. کا ماخذ سمجھتے ہیں. ایک منٹ، میں آپ کو کل اپنا انٹروڈکشن کیا دیا صادق کہ بھائی، میں کنفیوز ہوں، صادق میں بھائی، ابھی معذرت اسٹڈی کے کر ساتھ رہا آپ کوئی ہوں. کنفیوز نہیں ہے، آپ کوئی کنفیوز نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. آپ چاہے ارے لاکھ مرتبہ یہ بات کہنا، ہم آپ کو اچھا، بھاگ چکے ہیں، آپ نہیں اور مان آپ رہے کوئی نا؟ کنفیوز نہیں ہے، آپ کوئی کنفیوز نہیں ہے. پہلی بات، آپ آپ کوئی جواب ہی کنفیوز نہیں میرے ہے. کوئی بھی میرے آپ تحقیق کنفیوژن کا کر رہے ہیں، جواب آپ نہیں دے بولے رہے. تحقیق کر رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے جو تحقیق کروا رہا ہے، آپ کس کو سن کر کے تحقیق کر رہے ہیں، وہ سب مجھے معلوم ہے. آپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھا، سے کل بات ہوئی تھی، انہوں نے شیخ احمد، انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ نہیں؟ رضا بھائی آپ بھی وضاحت کریے گا. انہوں نے قرآن کو کافی قرار دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ قرآن مجید نے کسی اور کتاب کی جو ہے طرف نا، جانے کا حکم نہیں دیا؟ ابھی بھی میں آپ کو بول رہا ہوں، یہ آپ جو ہے نا، آپ اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کافی ہے. آپ اللہ سے ڈر جاؤ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کا کلام کا صرف ایک حصہ پر ایمان نہیں رکھتے ہم اللہ کے مکمل کلام پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ رب ٹھیک ہے نا العالمین. بھائی. اور اللہ کا آپ مکمل کلام آپ صرف قرآن آپ مجید ذرا نہیں ہے بلکہ احادیث بھی ہے. 3000 آپ سے مسلم شریف کی 3004 نمبر حدیث ذرا پڑھیے آپ. اب یہ آئے ہیں نا اپنے اعتراض کے لے کر کے، یہ جو اب آپ یہاں سے اعتراض نکال رہے ہیں نا، یہ آپ کی اصل روپ آیا. یہ روپ لے کر کے بات کریں نا ہم سے، یہ تقیہ کر کے بات کرنے کی ضرورت کیا بھائی؟ ٹھیک ہے، جو آپ ہو 3004 آپ اس سے مسلم شریف کی آپ یہ حدیث بتاؤ، نکالیے. پہلے یہ بتاؤ، حدیث آپ کے لیے حجت ہے یا نہیں؟ آپ کے لیے قرآن اور حدیث یہ ماخذ دین ہے یا نہیں؟ پہلے اس کو تسلیم پہلے کرو. پہلے آپ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے لیے صادق قرآن صاحب، اللہ کافی کی ہے یا قسم، نہیں اس ہے. پر اس حدیث پر بھی بات کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی. ہاں، ہمیں پہلے معلوم ہے کہ یہ بتاؤ آپ کہ عبداللہ منہاج صاحب آپ کے پاس قرآن جا کو کر اس مانتے حدیث، ہو مکمل سن کتاب یا لے نہیں مانتے ہو؟ صادق صاحب، آپ عبداللہ منہاج صاحب کے پاس جا کر کے اس حدیث کی تشریح لے کر کے آ چکے، وہاں بھی آپ کو اچھا خاصا جواب مل چکا. وہ پریشان نہ ہوئیے آپ، یہ مت سمجھیے کون کہ ہمیں مناج علم صاحب؟ نہیں ہے. میں تو کسی کو آپ نہیں جانتا ہوں بھائی. ہاں نہیں اللہ جانتے، ابھی گواہ نہیں ہے اس جانے چیز. گا. ابھی میں آپ کے سامنے آپ کے آڈیو چلا دوں گا تو آپ پریشان ہو جاؤ گے، چھوڑ دو. چلا دو، پہلی بات تو چلا یہ، دو. بھائی سن لے میری بات، اللہ کے بندے میری بات سن لے. پہلی اچھا، بات وہ آپ مناج یہ صاحب جو بتاؤ کہ یوٹیوب والے بول رہے ہیں آپ. ہاں، ہاں اب بالکل یاد آیا؟ بالکل بالکل. ہاں صحیح ہے، اب یاد صحیح ہے. آئے گا. ہاں صحیح اب ہے، مجھے صحیح یہ ہے. نہیں بتا دے گیا کہ تھا، میں بالکل بولا پہلے تھا نا. آپ کا اصول پہلے قائم کرتے ہیں. آپ یہ کہیں کدک کے کہیں جا رہے، کہیں کدک کے کہیں جا رہے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، آپ دین کے ماخذ کو کیا سمجھتے ہیں؟ دین کا ماخذ آپ کے نزدیک کیا کیا ہے؟ صرف قرآن یا قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیے بھائی، پہلے جو ہے نا صرف قرآن ہے، جی ہے نا. کمپلیٹ میں جو سمجھ رہا ہوں ابھی تک میں نے جو اسٹڈی کی ہے، تو میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو وضاحت کے ساتھ جو ہے نا قرآن میں بتا دیا ہے، اور اس کا تمام پروف ہے کمپلیٹ. یہ کتاب کافی ہے، اللہ کی یہ حدیث سے بڑھ کر کون سی حدیث ہے، یہ آیت کافی ہے. اس طرح کی تمام آیتیں جو ہے نا، اللہ نے ہر چیز قرآن میں کمپلیٹلی بتا دی ہے ہم کو. تو میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ کیا میرے سے کچھ جو ہے نا سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، تو میں جو ہے نا اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہوں. کیونکہ تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں جو ہے نا کمپلیٹ جو ہے نا بخاری شریف اور مسلم شریف اور صحیح ستہ کی حدیثیں اس کو سمجھنے کے لیے لیتے ہیں. مگر میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے جس کو جو ہے نا اتنی تفصیلات کی ضرورت نہیں تھی. میں آپ سے معصومانہ سوال کرتا ہوں، دین کا ماخذ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ صرف قرآن، آپ کے ہاں نزدیک یا کیا نا؟ ہے؟ آپ میرے سے سوال نہ کریں، میرے سے جب سوال ہوگا تب میں جواب دوں گا. پہلے آپ کا جواب مکمل ہو. آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے میرے نزدیک نزدیک دین کا ماخذ کیا پہلے ہے؟
अल्लाह की पहले किताब है, वाले की अल्लाह बात की नहीं, किताब पहले और अल्लाह आगे के पीछे की रसूल बात, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले के और जरिए ऐसी से अल्लाह भाई ताला ने अल्लाह के उनके बंदे, कलिमात के जरिए से पहला और दूसरे की बात नहीं हो रही है आपके नजदीक। दीन हम्म, का माखज क्या है, पहला दूसरा का नहीं। अगर आप पहला तस्लीम करते हो तो दूसरा क्या है? यानी माखस का आप मेरे को पूरा डेफिनेशन दो आप। माखज का मतलब होता है दीन को अखज करना। दीन इस्लाम को समझने के लिए आपके पास सोर्सेस क्या है? कुरान 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 सिर्फ कुरान, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं इसके अलावा अब तो फिलहाल अरे तो अल्लाह कुछ के नहीं। बंदे, अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे हैं कि मैं हदीसों का इनकार नहीं करने वाला हूं, अभी आप अरे बोल रहे हैं कि मैं हदीस भाई का इनकार करता हूं। एक सेकंड, इनकार एक अलग चीज होती है, मानना एक अलग चीज, दो चीज होती है। ओह, मतलब और ना एक मानने चीज वाला होती है इनकार कि नहीं फिर होता, यानी मेरा जो पहला बंदा जो अल्लाह मेरी रब्बुल पहली आलमीन को नहीं priority- मानता वो इनकार नहीं करता। मेरी पहली प्रियोरिटी जो है ना, मेरी पहली प्रायोरिटी एज पर अभी की जो स्टडी है उसके लिए मेरी पहली प्रायोरिटी कुरान है, जो है ना। कितना ठीक है ना? कंफ्यूजन वाला बात कर रहा है बंदा, कितनी तजाद बंदे बात कर रही है बंदा। पहले कह रहा है कि मेरा पहला प्रायोरिटी कुरान है, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा कुछ है, तो बोलता कुछ नहीं। तो भाई पहला दूसरा का जिक्र ही नहीं है। पहला हाँ दूसरे ठीक का है, जिक्र एक उस वक्त होता फिलहाल है के कि लिए जब आप हमारे पास एक से ज्यादा चीजें मौजूद हो। तो जब आपने ये तय कर दिया कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कुरान है, तो पहला दूसरा की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको क्लियर जवाब देता हूँ। अगर कुरान मेरे को बोल रहा है कि भाई कुरान में अगर लफ्ज है कि अल्लाह के रसूल की एक किताब है, आप वो किताब भी पढ़िए, तो मैं जरूर उसको पढ़ूंगा। ये कब और कहा मैंने कि जरूर अल्लाह उस के पे रसूल अमल की किताब है? हम्म? ये कब कहा हमने कि अल्लाह के रसूल की किताब है? हदीस का मतलब समझते क्या होता है? हदीस का मतलब किताब होता है। क्यों किताब में नहीं आएंगी वो? नहीं, हदीस का मतलब किताब है, ये पहले बताएं। हदीस का मतलब जो है ना लफ्ज है, बात है। हाँ, तो हदीस मतलब बात को किताब जरूरी है, उसको किताब कहते हैं। हम जब ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर हम अमल करते हैं, तो इसका मतलब किताब है। भाई वो इसका बात मतलब किताब है। बात किताब में नहीं लिखी गई वो। भाई जो आप अपने मर्जी से चीजों को तलाशने की कोशिश करेंगे कुरान मजीद में, तो आपको मिलेगा। हाँ, आप मैं कह क्या रहे हैं कि तलाश मुझे कर रहा हूँ? कुरान में देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी किताब है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब तो कुरान मजीद है, हाँ, अल्लाह का मैं भी तो कलाम वही है। बोल रहा हूँ। हाँ, मैं भी तो आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल की किताब कुरान मजीद है, मगर आप जब से समझ ही नहीं रहे। हाँ, तो यही सरदार तो भाई समझाने। हाँ जी शेख अहमद बोले। जी, तो इन्होंने दावा किया कि तमाम चीजें कुरान में हैं, जी तो बस इसी सज्जद बात की पे दवा आप रखता नहीं है। इसी बात पे आप बात कीजिए कि जिस तरह कल भी आपने सवाल किया था और रजा भाई ने भी सवाल किया था, मैं भी सवाल किया था, तीनों सवाल अपनी जगह बाकी हैं। और एक चौथा सवाल भी किए थे कि इस कुरान को आप कैसे यानी मालूम कर लिए कि ये अल्लाह ताला की किताब है। पूरे मुकम्मल 4 सवालात हैं इनसे। तो ये तमाम चीजें बहस मैं करने से अपने अच्छा। सवाल की तरफ दोबारा से आता हूँ जो कल वाला इन पर पेंडिंग रह गया था। मैंने आपसे जी सादिक भाई एक सवाल किया था, ये तो आप कुरान की आयत पेश कर रहे हैं। मैंने ये सवाल आपसे किया था कि ये कुरान करीम जो हमारे हाथ में है, आप जो पेश कर रहे हैं, जितनी दलाइल आपने सूरह नहल से दी है और सूरह बकरा से दी है, ये कुरान अल्लाह की किताब समझ के आपने दी है। तो ये जी कुरान करीम अल्लाह की किताब है, इस पर आपकी क्या दलील है? मैं कैसे मानूं कि ये अल्लाह की किताब है? इस पर दलील दीजिए हमें, कल भी हमने मांगी थी आपसे। एक बात बोलूं भाई, सिंपल। आप जी लोग कुरान के मानने वाले हैं बोल के मैं जो है ना आप लोगों से बात करने के लिए आया था, और जो है ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब नहीं, ये आप हम ही हदीस को कुरान भी की मानते दलील हैं मांग भाई, रहे, तो मैं हम आपसे हदीस क्या को भी बात करूं? मानते हैं। हाँ? सादिक भाई, हम कुरान भी मानते हैं, हम हदीस भी मानते हैं। आपसे मेरा एक मासूमाना सवाल है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसकी आपके पास दलील क्या है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है? कल तो मैंने आपको बता दिया था ना भाई। फिर उसके ऊपर में फिर आज से फिर दोबारा से जो है ना बात यानी वही आपके करेंगे पास तो इसकी कोई दलील नहीं है कि कुरान जो आप पढ़ के मुझे आयतें सुना रहे थे ये अल्लाह का कलाम है, इसकी दलील नहीं है आपके पास? आप बोल दो ना, नहीं होता ये अल्लाह का कलाम, मैं आपसे पूछ चले रहा हूँ ना जाता हूँ यहाँ भाई, से। सवाल है हमारा, इसका अरे कौन अल्लाह जवाब के देगा? बंदे, बार बार ये आपको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि आप हमारे उसूल से जवाबात क्यों चाह रहे हैं? आप तो हमारे उसूल को तस्लीम ही नहीं करते हो। आपने ये उसूल कायम किया है कि हमारे लिए सिर्फ कुरान मजीद ही काफी, इसके अलावा हमें किसी तरफ की जाने की जरूरत नहीं है। हम जो कह कुरान रहे में हैं कि जो ये जो बंदा दावा करता है कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, ये आपके पास कैसे इल्म आया? जो भाई दावा किसने है आपको वो बताया? दलील एक नहीं मिनट, बन सकता। जो कुरान दावा अल्लाह है की वो किताब दलील है, नहीं बन आप सकता। मानते हो? आप हाँ, कुरान हम अल्लाह की मानते हैं, किताब है हम मानते हो? मानते हैं।
हम मानते मानते हैं। हैं ना, उसमें अल्लाह हाँ, ताला ने कहा है कि अरे इसमें अजीब मसला मैंने यार। हर चीज वाजे आपसे तौर पे। सवाल हो रहा है, आपसे सवाल हो रहा है कि अरे हम भाई मानते अल्लाह का वो कलाम है, जवाब दे रहा आपके हूँ, पास क्या सबूत है कि अल्लाह का कलाम है ये? अल्लाह रहम करे तुम्हारे पे, अल्लाह भाई आमीन अल्लाह रहम आमीन, कर, आप पे भी रहम अल्लाह करे। का रहम है, अल्लाह का रहम करम ही कि हम आपके जैसे अकायद वाले नहीं हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा रहम करम है, आप टेंशन ना लें अच्छा उसकी। सरफराज भाई, एक मिनट मुझे बात करने दे। सीधा सा सवाल है, देखें सीधा सा बात है हमारे जी। सादिक भाई, हमने एक मौसुमाना सवाल किया कि आप जितनी भी दलाइल दे रहे हैं कुरान से, वो कुरान अल्लाह की किताब है, इस पर आपके पास क्या दलील है कि ये अल्लाह की किताब? आप कह रहे हैं कि आप मानते हैं इसलिए मैं दे रहा हूं। भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि हम मानते हैं, तो हम अहादीस को भी मानते हैं, तो उनको भी मान लो। तो आपको साबित करना मैं होगा। हम नहीं, कुरान आप करीम को, मानते हो ठीक हम है, कुरान को, आप सुन ले आप मुकम्मल कर लो। आप मुकम्मल करने नहीं हाँ देते, कर लीजिए, कर लीजिए, फिर कर आप लीजिए। कहते हैं कि बोलने नहीं दे रहे। हाँ सिर्फ एक सवाल है, इसका जवाब दें कि ये कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम है, इसकी दलील क्या है आपके पास? आप कह रहे हैं कि उसी किताब में लिखा है कि अल्लाह का कलाम है। हाँ पहले वो किताब साबित हो जाए, जब वो किताब साबित हो जाएगी तो फिर उसमें से दलील देती जाइएगा, हम तस्लीम करते जाएंगे, लेकिन पहले साबित करें। मैंने कल भी मिसाल दी थी कि एक पूरी दुनिया में मकबूल हस्ती है, उस मकबूल हस्ती की तरफ कोई किताब मंसूब करे, कोई किताब मंसूब करे कि ये उसकी किताब है, तो मैं पहले कहूंगा पहले उसकी किताब साबित कर, फिर मैं पढ़ूंगा इसे, फिर मैं हक मानूंगा कि हाँ उसने लिखी है तो सही लिखी होगी। तो इसी तरीके से ये हमारा रब अल्लाह तबारक व तआला है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये किताब अल्लाह की है, इसकी क्या दलील है आपके पास? कुरान करीम। Oh yes, fuck. ठीक है। ला हौल वला कुव्वता ला हौल वला कुव्वता ला हौल। ये कुफ्फार से बदतर लोग हैं ये सरफराज भाई, कुफ्फार इनको से बदतर है। ये अल्लाह ताला देख रहा है, आप बेफिक्र रहे, सब पूछ लेगा। ये मतलब क्या बोल रहे थे भाई ये? वो छोड़े आप वो। जी आपका क्या सवाल था, मैं एक बार रिपीट कर। मेरा सवाल ये है कि ये कलामुल्लाह जिससे आप दलाइल पेश कर रहे थे, ये अल्लाह की किताब है, इस पर आपके पास क्या दलील है? ठीक है भाई, आप जो है ना, आप सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई नबी आए? आए, उन्होंने क्या पैगाम दिया? कुरान में ही है इसकी वजाहत कि जितने भी नबी आपसे पहले आए हैं, सबने कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह की ही दावत दी है। अब आप क्यों कुरान पे आए वजाहत लेने के लिए? आप कुरान पे आइए, ये बात आप कुरान से पेश कर रहे हैं ना, खत्म तो हो गई बात कुरान भाई, को तो साबित मैंने करें। आपको जवाब अरे दे भाई दिया, सवाल अल्लाह का खत्म हो गया। नहीं भाग गया। भाई ये जो कुरान की आयत से मैं पेश किया हूं, जितने भी नबी आए हैं, ये कुरान है, इससे साबित करे कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, तभी तो आपकी बात दुरुस्त होगी। चले गए। ये कोई ये परेशान नहीं है रजा भाई, ये कोई परेशान नहीं है। पूरा ट्रेंड है ये ट्रेंड है इन लोगों का। ये अभी समझ में आया, ये बंदा जवान नहीं है, काफी बूढ़ा है, और ये इसकी जो उम्र है ना, इस उम्र से ये बात समझ में आ रही है। मोहम्मद वो जो है ना, वो क्या नाम है, वो मुनकिरीन हदीस काफिर मोहम्मद, क्या नाम है रजा भाई? मोहम्मद शेख। ये उन्हीं का चेला है, ये उन्हीं का चेला है, ठीक है ना। ये उन्हीं लोग को सुन करके आ रहा। और ये लोग क्या है ना, असल में इनकी इतनी हालत खराब हो जाती है ना, बिलखुसूस जब वो अहले हदीसों के मजलिस में आते हैं, तो ये लोग ऐसे दाखिल होती है ना, हमें तो कुछ आता नहीं है, हम तो बड़ा गरीब है। वो एक आता ना, एक बच्चा इंस्टाग्राम पे, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। तो ऐसे ही आते हैं ये लोग कि भाई मेरे को तो कुछ नॉलेज नहीं है, मैं जो तहकीक कर रहा हूँ ताकि बच जाए, कि जब भारी हाथ पड़े ना हदीसों के जानिब से, तो भाई हाथ छुड़ा करके निकल रहे। जैसे कभी पढ़ रहा था, जब बड़ी बड़ी आते, तो कह रहा कि नहीं, मैं तो पहले ही आपको बोल चुका हूं कि मैं अभी डाउट में हूं, इसमें हूं तो उसमें हूं। सब जी खिलाड़ी जी। है ये लोग, हमारे सामने खेलने के लिए आते हैं, हम अच्छे अच्छे को खिला करके बैठाए हुए हैं। रिकॉर्डिंग रोक दे भाई अभी।